آج جو پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 9 جون کو پنجاب بھر کے ہزاروں پیف پارٹنر نے مال روڈ کے اوپر دھرنا دیا، اور وہ دھرنے کی کال سے پہلے ہی ہمیں وزیر قانون صاحب نے لوپ میں لیا اور ہم سے گزارش کی، درخواست کی کہ ہم آپ کے تمام جو مطالبات ہیں اس کو پورا کرنے کو تیار ہیں۔ اب اس معاہدے کی روح سے چند باتیں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ معاہدے کے اندر وزیر قانون راجہ بشارت صاحب موجود تھے، اور اس کے علاوہ چیئرمین CMIT وہ بھی موجود تھے، CCPO صاحب بھی موجود تھے، اور دوسرے جو حکومت کے اراکین تھے وہ بھی موجود تھے۔ چونکہ ہمارا پیف کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے وہ نئے MD صاحب کے آنے کی وجہ سے پیمنٹوں میں مسلسل تاخیر کا شکار ہوا، ادائیگیاں روک دی گئیں، بلکہ وہ کام کیا گیا جو آج تک پیف کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ وہ یہ تھا کہ پیف پارٹنر کے پیسے مارچ میں کاٹے گئے اور اس کے اوپر ریکوریاں ڈالی گئیں، جو ایک قسم کا غیر قانونی طرح کا بتہ جو ہم سے لیا گیا، جس کی مثال بالکل کہیں بھی نہیں ملتی ہے، اور میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں اس ساری صورتحال کو۔ چونکہ جب آپ کے قوانین موجود ہیں جس پر ہم نے راجہ صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ جناب پیف ایک اٹونومس ادارہ ہے، ایک آزاد ادارہ ہے، اپنا اس کا BOD ہے، اور قانون کے مطابق جو بھی MD ہے یا ادارے کے لوگ ہیں وہ BOD کی بنائی ہوئی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ کچھ ایسے حقائق جو آج آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں، کہ جب یہ پیسوں کو روکا گیا، ادائیگیوں کو کاٹا گیا تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی۔ ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ان کے پاس بچے جو ہیں وہ ناٹ ویریفائڈ ہیں، وہ فیک کی ٹرم چینج ہو کے اب ناٹ ویریفائڈ پہ آ گئی، جبکہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑا واضح طور پہ کہ ہمارے پاس کوئی بھی بچے ناٹ ویریفائڈ نہیں ہے، بلکہ 3.5 لاکھ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو 2019 سے لے کر اب تک ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس کی مد میں کوئی پیسے نہیں دے رہی، اور اس کی توثیق جناب چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن واسع قیوم عباسی صاحب نے بھی میڈیا کے اوپر کی ہے اور واضح طور پر یہ پیغام دیا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، آج 27 جون ہو چکی ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے جمعے کو 12:30 بجے ہمارا ٹائم تھا وزیر قانون صاحب کے ساتھ، ہم وہاں پر تقریباً 12 بجے موجود تھے پنجاب اسمبلی کے باہر، اور شام کو 6:23 پہ ان سے بات ہوئی ہے، جو ایک قابل افسوس بات ہے، جبکہ ہم سے یہ کہا گیا کہ راجہ صاحب ایک کمیٹڈ انسان ہے۔ ہمارا دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہمارا آئینی حق تھا کہ ہم نے احتجاج کیا، اور ابھی تک سٹل جو معاہدات ہمارے ساتھ ہوئے تھے جس میں یہ تھا کہ پیمنٹس کی ادائیگیاں کی جائیں گی جو SOPs کے مطابق ہیں، جو پیف کی BOD ہے اس کو بحال کیا جائے گا، اس کے تمام فیصلوں کو برقرار رکھا جائے گا۔ ابھی تک اس کے بارے میں نہ کوئی میٹنگ ہوئی اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، جس کی وجہ سے پنجاب بھر کے جو پارٹنرز ہیں ان میں ایک پریشانی کی فضا پیدا ہو چکی ہے، اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، چونکہ 90% بلڈنگز رینٹڈ ہیں، رینٹ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ سیاست باز نہیں ہو رہی ہے اس ادارے کو، جس کی تعریف پوری دنیا کے عالمی اداروں نے کی، IMF نے کی۔ بدقسمتی یہ ہے اس کو اس طرح سے پولیٹیسائز کیا گیا کہ اس کی نام و نمود کو، اس کی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگایا گیا۔ اور میں چند حقائق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے جو کل چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ایک ڈائریکشن دی ہے لیٹر کے تھرو بحیثیت سربراہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اور MD صاحب کو کام کرنے سے روکا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو ادائیگیاں روکی گئیں، ہم نے 13 جون کو ہائی کورٹ میں ایک رٹ کی، جس پر ہم نے ہائی کورٹ سے یہ کہا کہ یہ ہماری ادائیگیاں روک رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جس پر MD پیف کی طرف سے جواب آیا، اور وہ بڑا حیران کن ہے۔ رٹ ہم نے کیا 13 جون کو، اور وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا SCD کی طرف سے 20 مئی کو۔ 13 مئی کو ہم نے رٹ کی اور 20 مئی کو وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملات امپلیمنٹ ہوتے ہیں، لیکن میرا سوال آپ کے چینل کے توسط سے یہ ضرور پوچھے گا MD پیف سے کہ جب وہ نوٹیفیکیشن 20 مئی کو جاری ہوا تو آپ نے کس کیپیسٹی میں نومبر سے پارٹنرز کی پیمنٹ کو کاٹا؟ وہ کون سے قوانین کے تحت آپ نے یہ کام کیا؟ اور یقینی طور پہ یہ کام ایک غیر قانونی کام کیا مرتکب ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم انشاءاللہ جو بھی ہم سے قانونی چارہ جوئی ہوگی، جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے اس کو ہم استعمال کریں گے۔
اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جو پیپ پارٹنر سکول کا سسٹم ہے. دیکھیں اب تو آپ کو پتا جو کرونا کی وبا آئی ہے اس کی وجہ سے بچوں کو بکس ملنا بہت ضروری ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 50% سے زائد بچوں کو کتابیں ہی نہیں مل رہی ہیں پیف کے اندر، اور ابھی تک ان کے ساتھ وہی پالیسی اپنائی جا رہی ہے، اور ہم احتجاج کر کے میڈیا کے اوپر کرتے ہم تھک چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے. ہمارے جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف سکول ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں. ان کی بنیادی وجہ ان کو کتابوں کا بر وقت نہ ملنا ہے. تو میں حیران ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر، وزیر اعظم پاکستان کے اوپر، اور ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کے اوپر بھی. تو خدارا آپ کو کیا نہیں لگتا یہ بچے ریاست پاکستان کے ہیں؟ چونکہ آپ نے ایک دفعہ ایک چینل پہ کہا تھا یہ نون لیگ کے بچے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بچے ریاست پاکستان کے ہیں، یہ پاکستان کے بچے ہیں جن کو پڑھانا ریاست